کے سنیے گا ماں کی قربانیاں کتنی عظیم ہے. جب 3 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے تم ماں کے شکم میں آتے ہو, ماں اپنی مرضی کا کھانا چھوڑ دیتی ہے تاکہ تم صحیح و سالم رہ سکو. جب 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے ماں اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیتی ہے, اپنی مرضی کے کھانے پینے چھوڑ دیتی ہے تاکہ تیری زندگی سلامت رکھے. جیسے تیسے کر کے جب اس کی زندگی کے 9 ماہ گزرتے ہیں تب خدا کی قسم جب تیرے وجود کا وقت قریب آتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ماں جاتی ہے, ڈاکٹر مالا لگاتا ہے, الٹراساؤنڈ کے ذریعے کہہ دیتا ہے نہیں اب بچہ دنیا میں نارمل طریقے سے نہیں آئے گا, پھر اس ماں کا آپریشن کیا جائے گا. کیا مطلب ہے آپریشن کرنے کا؟ پیٹ کی 7 کھالیں کاٹی جائیں گی تب جا کے بچے کو زندگی دی جائے گی. مجھے بتا تو سکی, ذرا سوچ تو سکی, جب زندگی کا یہ مقام آ جائے, موت دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہو اور ماں وہ بوڑھی ماں جس نے کبھی زندگی میں قلم چلانا نہ سیکھا ہو, وہ ان پڑھ ماں جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, ہاسپٹل کی دہلیز پہ لے جا کر کے ڈال دی جاتی ہے. تم پوچھنا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو سنو, کان کھول کے سن لے, ماں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. جب ماں کو آپریشن کا نمبر آتا ہے ایک فارم لایا جاتا ہے اور اس ان پڑھ ماں سے کہا جاتا ہے اس پہ انگوٹھا لگایا جائے. ماں پوچھتی ہے کس چیز کا انگوٹھا ہے, سامنے باپ بھی کھڑا ہے, تاؤ چچا بھی کھڑے ہیں, مامو نانا بھی کھڑے ہیں, کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اگر یہ عورت مر گئی تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں, یہ مر بھی سکتی ہے. اتنا سننے کے بعد خدا کی قسم ہر بندہ رو دیتا ہے کہ یہ موت کے کاغذ کے دستخط ہیں, کتنی آسانی سے کرانے آ گئے ہو, سب کاپ جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو اٹھاؤ تاریخ کے اس بات کو بھی, جا کر کے ماں کے کلیجے کو دیکھو. جب چچا بھی رو رہا ہے, باپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہے, ننیان والے بھی تڑپ جاتے ہیں, ہائے میری بیٹی کا کیا بنے گا. ماں کہتی میری بیٹی کا کیا ہوگا, بہن کہتی میری بہن کا کیا ہوگا, شوہر کہتی بیوی چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. یہ شوہر سوچ کے روتا ہے لیکن سلام ماں کی محبتوں کو ہو, وہ ہنستے ہنستے کہتی کاغذ آگے لاؤ, جلدی سے انگوٹھا لے لو, اگر دیر ہو گئی تو بیٹے کی جان چلی جائے گی, بچہ مر جائے گا. ڈاکٹر سے کہتی لا جلدی سے انگوٹھا لے. پھر ڈاکٹر آ کر کے کہتا ہے بتاؤ چچا چاہیے کہ بچہ, تو ماں کی زبان سے جملہ نکلتا ہے میں رہوں نہ رہوں میرا لال سلامت رہنا چاہیے, میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ سلامت رہنا چاہیے. اس ماں سے کیسے کہہ دیتے ہو, تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, کس منہ سے اس ماں سے غلط بات کرتے ہو, غلط لہجے میں بات کرتے ہو. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر ماں ہے تو قدر کر لو, اس لیے کہ دنیا کی ہر شے کو دولت سے خریدا جا سکتا ہے لیکن ماں باپ خدا نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت عمدہ. کرو ماں کی عزت, کبھی نہ کہنا کہ تو ہوتی کون ہے بولنے والی. نوجوانوں برا نہ مانیے, دور بڑا خطرناک, دور بہت خطرناک ہے. ہاں یار فون کر کے بلاتے, یاری پہ شک نہیں ہوتا ہمیں, اور وہی مار کے ڈال دیتے. کتنی مثالیں آج سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. بوڑھے ماں باپ بولتے رہتے گھر میں, بھائی کہتے ہیں بیٹا جلدی آنا, تو ہم کہتے ہیں سنو ہم کوئی بچے نہیں ہیں, دنیا دیکھی ہے, میں ابھی ممبئی سے لوٹا ہوں, تم کیا جانو, ممبئی میں تو سوتے ہی 2 بجے, منہ بند رکھو, تم گاؤں کے ہو, تمہیں کیا پتہ. یہ کہہ کے باپ کو چپ کرا دیتے. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ چلا کرو. ماں باپ کی بولو مرضی کے بغیر نہیں چلا کرو, اس لیے کہ ماں باپ کی زبان میں رب کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. یاد رکھنا میری بات, اور جاؤ گارنٹی ہے میری, تم گھر سے ماں باپ کی دعا لے کے نکلو, پھر موت کے سمندر پار کر جاؤ گے, تمہیں موت چھو بھی نہیں سکتی ہے. اس لیے اجازت لے کے نکلا کرو. کہتے تو ہوتی کون ہے, ابا سے کہتے منہ بند رکھو, تم سٹھی آ گئے ہو, تم پرانے دور کے آدمی ہو, ہم نئے دور کے لوگ ہیں. اب ایسا دور آ گیا کہ اب رات ہی نہیں ہے. یہ کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ٹوک دیتے. ایک بات کہوں, پھر رات کو تم 1 بجے آتے ہو. کتنے بجے آتے ہو؟ 1 بجے. اماں کہتی پگلے کھانا نہیں کھایا, دیکھ میں تیرے لیے روٹی لیے بیٹھی رہی. تو کہتا رکھ لے اپنی روٹی, مجھے نہیں چاہیے. ہمیں پتا ہے نا یاروں کے ساتھ بیٹھ کے چوک میں مرغے اڑا کے آیا, اس لیے ماں سے اس لہجے میں بات کر رہا, نہیں چاہیے تیرا کھانا.
نہیں چاہیے تیری روٹی تمہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، کبھی ماں سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی ان پہ غصہ نہ کرنا، رات کے 1 بجے 2 بجے آ کر کے ان کو اکڑ نہ دکھانا۔ آج ان کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، آج ان کا لہجہ تمہیں تلخ لگتا ہے، آج ان کی باتیں تمہیں بکواس لگتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے پھر تمہاری مرضی رہے گی 1 بجے آنا یا 2 بجے آنا، 3 بجے آنا کہ 4 بجے آنا، کوئی تم سے رات کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دسترخوان پہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرے گا۔ جس دن ماں باپ چلے جائیں گے اس دن روٹی پہ کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دسترخوان پہ تمہاری راہ نہیں دیکھے گا کوئی بھی۔ پیدا کر لینا 12-14 بچے، کسی بچے کو ماں کے برابر پیار نہیں ہوگا، کتنی بھی لاڈلی دلہن لے کے آ جانا، کوئی دلہن تم سے تمہاری ماں کے برابر پیار نہیں کر سکتی ہے۔ آج 3 بجے آتے ہو ماں کو انتظار ہوتا ہے، 2 بجے آتے ہو بوڑھی ماں کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، آج کہتے ہو کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے تم 1 بجے آؤ گے، دیکھنا تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں نظر نہیں آئے گی۔ 2 بجے آؤ گے تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والا بابا دکھائی نہیں دے گا۔ تمہارے کان ترسیں گے، کہاں ہے وہ لہجہ جو راتوں کو تیزی سے آتا تھا، کہاں ہے وہ آواز جو کبھی کبھی ڈانٹنے آتی تھی۔ خدا کی قسم کان ترس جائیں گے لیکن تمہارا ماں باپ کا لہجہ نہیں سن پاؤ گے، رو کے تڑپو گے، اپنے سر دیوار میں مارو گے اور ساری دولت یوں لے کے ٹہلو گے۔ کوئی ایک بار ماں دے دے، کوئی ایک بار باپ دے دے، خدا کی قسم کل کائنات لے کر بھی کوئی تمہیں ماں باپ دوبارہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماں باپ ملے گے تو عزت کر لو، اس لیے کہ جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پیدا کرنے والا خدا پاک راضی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس وقت ہو چلا ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، عزت کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس محفل پہ قربان جاؤں، میں دیکھ رہا ہوں اس محفل میں بچے رو رہے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری حاضری قبول کر لے۔ ہاں ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی بچے سے پوچھو، میں کہتا ہوں یہ جو سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے نا، جاؤ اٹھاؤ جو سب سے زیادہ عمر کا، اس سے پوچھ کے آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ کھڑا کر کسی بھی بوڑھے سے بوڑھے کو جا کے 110 سال کا بندہ اٹھا کے کھڑا کرو، اس سے پوچھو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں۔ پھر جھانک کے دیکھنا اس کی آنکھوں میں، اس کی 120 سال کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہوں گے، وہ کہے گا آج بھی لگتا ہے جیسے ماں دروازے پہ کھڑی ہے، آج بھی ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ ہم کہتے ماں نے کیا کیا؟ ماں نے زندگی لگا دی یار، ماں نے جان لٹا دی ہمارے لیے، ماں نے جان لٹا دی۔ اور صرف ماں نہیں، باپ کی بھی بڑی قربانی ہے، باپ کی بھی بڑی قربانی ہے۔ حضور میں نے دیکھا ہے، ماں کہہ رہی تھی ایک بار بیٹا کہہ کے آواز دے دے، حضور اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، یاد ہے نا وہ بچہ، یاد ہے نا بچہ، حضور اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، سرکار میں نے دیکھا ہے، ماں کہہ رہی ہے ایک بار آنکھیں کھول دے۔ حضور دوسرا بچہ کہتا ہے حضور میں اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، وہ کہتا تھا ایک بار بیٹے یہ تو بتا دے تجھے ہوا کیا ہے۔ کہ حضور اس کا باپ دیوار سے لگ کے رو رہا، بار بار کہہ رہا بیٹے ایک بار بتانا، کم سے کم ایک بار مرض تو بتا، بتانا تجھے چاہیے کیا، کون سا طبیب چاہیے، کون سی دوا چاہیے۔ کہ سرکار بچہ بے ہوش ہے، کچھ نہیں بول پا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں چلو اب تک اس نے اپنی یاری نبھائی ہے، آج ہم اپنی یاری نبھانے چلتے ہیں۔ بیٹا کس کا ہے؟ دشمن کا ہے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے بچوں جی آقا اب تک اس نے اپنی یاری نبھائی ہے، آج محمد اپنی یاری نبھانے جائے گا۔ آقا کدھر؟ کہا اس بچے کی خیر خبر لینے جانا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ میں بات کی، ادھر بچے کی آنکھ کھل گئی، اس نے آنکھ کھولی، ایک بار ماں کو دیکھا، ماں جیسی اتنا کام، ماں کہتی بیٹے قربان جاؤں، میں تجھ پہ صدقے جاؤں میرے لال، ایک بار اور کہہ دے ماں۔ اس نے پھر کہا ماں، اس نے پھر کہا ایک بار اور کہ کئی دن بعد تیرے منہ سے ماں سنا ہے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، شوہر کو کہا جلدی دیکھو، بیٹے کو ہوش آ گیا، باپ دوڑ گیا، آ کے کہتا لال تو اکلوتی کمائی ہے، ہمارے گھر کا اکلوتا چراغ ہے، بتانا میرے لال بیماری کیا ہے، بتانا تجھے ہوا کیا ہے۔ بیٹے تو نے کچھ بتایا ہی نہیں اور دنیا سے جانے لگا۔ اس نے کہا باپ کوئی طبیب نہیں چاہیے، کوئی ڈاکٹر نہیں، ابا تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں میں، ہاں کہ اگر آج کچھ مانگو مل جائے گا۔ کہا بیٹے مانگنا، اگر جگر بھی مانگے گا نا تو دے دوں گا، باپ ہوں میں تیرا۔ کہا پھر اتنا کرو طبیب کو نہ بلا کے لاؤ، میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ، میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ۔ بچے نے جب اتنی بات کی باپ نے کہا کیا مطلب؟ کہا ابا مجھے معلوم تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے، لیکن آج جب جا ہی رہا ہوں نا
تو کیوں نہ کھل کے اس کی یاری کا اعلان کروں کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو نا تو عبداللہ کے لخت جگر کو بلا لاؤ. میں جاتی باری اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اتنا سنا نا باپ غصے میں آ گیا, دشمن کو بلا رہے. ابا تم نے پوچھا تھا نا میں کیوں جا رہا ہوں؟ میں اسی کے عشق میں جا رہا ہوں, میں اس سے عشق کر بیٹھا ہوں اور میں جا رہا ہوں دنیا سے. ابا لانا ہے تو اسے لے آؤ. اس نے کہا میں نہیں جا سکتا. بچے نے رو کے کہا تھا, معلوم تھا نہیں جائے گا, مجھے پتا تھا آپ کی دشمنی ہے. پھر اس نے رو کے کہا تھا یار میں نہیں چل سکتا, آپ تو چل سکتے ہو نا. کہ جب تک میں طاقتور تھا تیری چوکھٹ پہ آ کے یاری نبھاتا رکھا, آج میں گر گیا ہوں, آج تو آخری باری یاری نبھا کے چلا جا. بچہ رو کے اپنے حضور کو آواز دے رہا ہے, محبوب آئے نا, آئے نا. آج حال دیکھیں یار کا, آخری لمحہ ہے, جا رہا ہوں, بس ایک بار دیدار کرا دینا, دیدار کرا دینا. بچہ گویا کہہ رہا تھا اتنا تو کرم کرنا, اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بچہ کہہ رہا تھا آئے نا ایک بار, آئے نا. جب بچے نے تڑپ کے یہ بات کہی نا, ابا کہتا سن چل آنسو پوچھ لے, میں چلا جاتا ہوں, لیکن دشمن ہے یار, کہیں ایسا نہیں مجھے بھگا دے. بچہ مسکرا کے کہتا ابا وہ میرا یار ہے, میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہو. کہا میں دشمن ہوں؟ کہا بجائے نا, وہ دشمنوں کو گلے لگانا جانتے ہیں, آپ جائیں نا. جیسی بچے نے اتنا کہا باپ ہمت کر کے نکلا. خدا کی قسم تاریخ گواہ, باپ نے دروازہ چھوڑا, حضور نے ادھر سے نکلنا شروع کیا ہے. ادھر بچے کا باپ نکلا, ادھر سے سرکار آ رہے ہیں. اب بچہ اچانک میں تھوڑی دیر کے بعد کہتا امی. کہا ہاں. کہا وہ میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. بچے کی عادت تھی اٹھ کے کہتا ہے میرا مدینے والا آ گیا ہے. جسم میں پیروں کی طرف سے روح نکل رہی ہے, عادت جسم کے نکل چکی ہے, روح پیروں تک آ گئی ہے. اس نے کہا میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب کمر تک روح آئی ہے, امی میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں تڑپ جاتی ہے, سمجھتی ہے شاید سکرات کا عالم ہے. بچہ بے خودی میں کہہ رہا ہے. ماں نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. کہا بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے. کہا وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے. ماں نے لال پسینے سے لگایا, چیخ ماری. کہا بیٹے کیا بات کہہ رہا ہے؟ وہ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے, آنگن بھی خالی ہے, تو کس کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا امی میرا یار آ گیا ہے. کہا بیٹے بتا تو صحیح, دیکھ تو دروازہ بھی خالی ہے, آنگن بھی خالی ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ بچہ کہتا ہے امی سن تو صحیح, ٹھہر تو صحیح. کہا کیا بیٹے؟ کہا یہ ہوا بتا رہی ہے وہ آنے والا ہے, یہ فضا بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے, یہ خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے, یہ مہکی مہکی ہوائیں کہہ رہی ہے وہ آ رہا ہے. امی تجھے لگتا نہیں ہے یہ تھمی تھمی ہوا کہتی چل رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ بچہ یہ کہتا جا رہا ہے. اتنے میں سرکار نے دروازے پہ قدم رکھا ہے. بچے نے تڑپ کے کہا تھا امی وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. یہ کہہ کے بچہ اٹھنا چاہتا ہے, سرکار نے دوڑ لگا دی ہے. ذرا سوچ تو صحیح, حاجی مدینے کو جاتے ہیں, حرم کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں, عاشق مدینے جاتے ہیں, مسجد نبوی کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں, عاشق مدینے جاتے ہیں, کبھی مینار دیکھ کے دوڑتے ہیں, کبھی گنبد دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں. بچے تیرے مقدروں کو سلام, تیری طرف تو نبیوں کا امام دوڑ رہا ہے, فخر الانبیاء دوڑ رہا ہے, وجہ تخلیق کائنات دوڑ رہا ہے, میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے. بچہ اٹھنا چاہتا تھا, وجود کی طاقت ختم ہے. سرکار نے جا کر کے ہاتھ لگایا کہ کہا یار تکلیف نہ کر, تکلیف نہ کر, میں آ گیا ہوں. سرکار گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں, آقا نے گود میں بچے کو لیا ہے. اب بچہ چہرے پہ نظر جما کے کہہ رہا ہے یار میں نے اپنی یاری نبھا دی ہے, بتا تو صحیح کہ تو اپنی یاری میں سچا ہے کہ نہیں. جب بچے نے اتنی بات کہی ہے, سرکار کہتے میری یاری سچی ہے. کہ بتا تو صحیح یہ یاری یہاں ہی کام آئے گی یا مرنے کے بعد بھی کام آئے گی؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے, وعدہ کرتا ہوں قبر میں بھی کام آؤں گا, حشر میں بھی کام آؤں گا. جب بچے نے اتنا سنا ہے, مڑ کے ماں کی طرف کو دیکھا, اما بتا تو صحیح میرا یار چاہتا کہ میں کلمہ پڑھوں. ماں تو ماں تھی, اس نے کہا جس میں تیری مرضی ہے. پھر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا, اس نے کہا جا, جب اس کے لیے جا ہی رہا ہے تو یاری میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ بھی کر کے دکھا دے. پھر بچے نے مسکرا کے کہا یار آخری کیل یاری کے تابوت میں ٹھوکنی ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے, ادھر کلمہ مکمل ہو رہا ہے, ادھر روح نکل جا رہی ہے. بچے کا انتقال ہوا ہے, اب سرکار جانے لگے ہیں. باپ نے کہا تھا محمد ٹھہرو. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ہمارا تھا, اب کلمہ پڑھ کے مرا ہے یہ تمہارا ہو گیا ہے, اسے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ, قربان جاؤ بچے کے مقدر پہ. آقا کہتے ہیں ابو بکر یار کو گود میں اٹھا لو.
اور اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا. آقا کریم کے دروازے پہ لایا گیا, سرکار کے دروازے پہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب جنازہ جب چل رہا ہے, میرے سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں, جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے, موسم سردی کا ہے, سرکار کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا ہے. جب جنازے کے دفن سے فارغ ہوئے ہیں, واپس آئے, حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سرکار ایک بات بتائیے گا, سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ سرکار موسم سردی کا تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس صحابی کو قبر میں اتارتے وقت آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا. دوسری بات سرکار یہ ہے کہ راستے میں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تب میرے سرکار نے مسکرا کے کہا تھا عمر تجھے کیا بتاؤں, جب میرے یار کا جنازہ چل رہا تھا تو اتنے فرشتے آئے تھے, اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا. کہ سرکار ماتھے پہ پسینہ کیوں؟ کہ جب میں نے یار کو قبر میں اتارا تھا, جنت کی حوروں نے آ کر کے لائن لگا دی تھی اس کی زیارت کے لیے, اور ساری حوریں میرے پیر سے اتر کے جا رہی تھی. کہ تجھے کیا بتاؤں عمر, وہ اتنا نصیبوں والا ہے کہ جیسی قبر میں پہنچا ہے, خدا نے میرے پسینے کے صدقے میں قبر کو جنت بنا ڈالا. سلامت رہو. کیا بات ہے, کبھی واپس نہ آنا. واہ 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 واہ, ٹھوکر لگانے, سبحان اللہ. سلامت رہو میرے بھائی, اللہ غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے, ہے نا. تبھی تو میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے حضور نے تو بچوں سے بھی ایسا پیار کیا ہے. بتا جس کا بچوں کے ساتھ پیار ایسا ہے, اس نے ابو بکر سے یاری کیسی نبھائی ہوگی, اس نے عمر سے کیسا پیار کیا ہوگا, اس کا عثمان کتنا چاہتا ہوگا, اس کا علی اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا. کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, جس نے انہیں ایک بار دیکھ لیا پھر کبھی بھولا نہیں, پھر کبھی بھولا نہیں, اور جو انہیں دیکھ لیتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا. سوچ تو صحیح, آج گنبد خضرا دیکھ کے بندہ پوری زندگی نہیں بھولتا, تو ان کا چہرہ دیکھ کے کیسے بھول سکتا ہے؟ آج کوئی دل ایسا نہیں جس میں یہ تڑپ نہ ہو کہ حضور کا مدینہ دیکھوں, کوئی آنکھ ایسی نہیں جو مدینے کی یاد میں نہ برستی ہو. نمازی ہو, چور ہو, ڈکیت ہو, گناہگار کتنی بڑا ہو, لیکن جب خیال آتا نا تو وہ بھی کہتا کاش ایک بار ان کے مدینے پہنچ جائیں. کیوں؟ پتا ہے جب ان کے قدموں تک پہنچ جائیں گے نا تو پھر وہ خالی تو موڑنے والے ہیں نہیں, ہے نا. بریلی سے آواز آتی مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. حضور سے پیار کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو, حضور سے عشق کرو. یہی عشق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے. میرے سامنے نوجوان بیٹھے, سب سے کہوں گا میرے لال, میرے بچوں, حضور کا کردار اپنا لو, حضور کا کردار اپنا لو. جب بھی پہنو ایسے کپڑے پہنو جو حضور کو پسند ہوں, چہرے ایسے بناؤ جو مصطفیٰ کو پسند ہوں. داڑیاں رکھ لو, پوری پوری داڑیاں رکھو, ہے نا, پوری پوری داڑیاں رکھو, ایسی سجا لو داڑیاں, قبر میں پہنچو نا فرشتے کفن ہٹائیں, اور چہرے پہ سنت سجی ہو حضور کی, اور سامنے آقا مسکرا رہے ہوں. حضور اٹھائیں, آقا کہیں دیکھتے نہیں ہو, چہرے پہ سنت سجا کے لایا ہے, اسے چین سے سونے دو, اس کی طرف کے جو بھی سوال ہیں وہ ہم سے پورے کر لیے جائیں, ہے نا. وہ کہا تھا نا کسی نے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے, رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے,
आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं, हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं। एक बंदा ऐसा नहीं जिसको हुजूर प्यार न करते हो, एक सुन्नी ऐसा नहीं जिसे हुजूर प्यार न करते हो। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी पे डीजे बजाएगी। ये तो उम्मत का अलमिया है कि नाच नाच के मरना चाहती है। ये तो उम्मत का अलमिया है ना बेटियों को नचा के मरना चाहती है। ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी में खाना खड़े होकर खाएगी। ये तो उम्मत का अलमिया है कि कुत्तों की तरह जीना चाहते हैं हम लोग। लेकिन हुजूर का प्यार तो फिर वही है ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। पढ़ो ना हुजूर की तारीख। मेरे नबी ने कहा था सहाबा, ऐलान कर दो कि कोई ऐसी छत पे ना लेटे जिसकी चार दीवारी ना हो। बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, बेटे भी बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा हुजूर के लिए जीना सीखो और हुजूर के लिए मरना सीखो। ये क्या कम बड़ा अलमिया है कि बेटे हुजूर के नाम पे जेलों को भर रखे हैं और बेटियां गैरों के बिस्तर सजा रही हैं। इससे बुरे दिन उम्मत के कब आने हैं बताओ। बेटियां मुर्तद हो रही हैं और बेटे जेलों को भर रहे हैं, इससे भी बुरे दिन उम्मत के आने थे। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम सानिया ज़हरा हो, तुम हव्वा की बेटियां हो। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत जो दीन में रखी है ना वो कहीं नहीं है। जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने अता की है वो कोई नहीं दे सकता है। बेशक मैं इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं कर सकता, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर इतना कहना चाहूंगा, सानिया ज़हरा बिनते हव्वा, अपनी चादरों का लिहाज करो, अपनी इज्जत के पासदार बन जाओ, अपनी आबरू की हिफाजत करने लग जाओ। खुदा की कसम, आप बन के तो देखो ना, आप जान दे के देखो उनके लिए, आप ईमान बचा के देखो उनके लिए। तुम्हें मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र में आके जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अलमिया है उम्मत का, ये अलमिया है। बेटों पे गोलियां चल रही हैं और बेटियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं और फिर कहती हैं इस्लाम ने हमें कैदी कर दिया था, इस्लाम ने हमें बंद कर डाला था, आजादी मिल गई हमें इस्लाम छोड़ के। शर्म कर मेरी बहन, जिंदगी 60-70 साल से ज्यादा नहीं है। आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। आज मेरे खानदानी दादा का इंतकाल हुआ, आने में उनकी वजह से मुझे देर हुई, मैं उन्हें देखने के लिए चला गया। दफन उनका सुबह में, दुआ करें अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, है ना। चलते फिरते अचानक हार्ट हुआ और खत्म हो गए, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही हमें तुम्हें चला जाना है। कोई गारंटी नहीं है कि सफेद बालों वाले पहले जाएंगे और काले बाल वाले बाद में जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ये तो देखने में लगता है कि पका आम पहले चुएगा, लेकिन जब आंधियां चलती हैं ना तो आम लटके रह जाते हैं, मियां टूट के गिर जाती हैं। आंधियां फिर उम्र नहीं देखती हैं, वो किसी भी उम्र के आम और अमियों को तोड़ देती हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम कभी भी टूट सकते हैं। जरूरी नहीं है अभी हम बच्चे तो जवान होंगे, जवान है तो बूढ़े होंगे, है ना। जनाजे उठते हैं, बच्चों के भी जनाजे। क्या कितने घरों में बड़े बूढ़े बैठे रह गए और जवान जनाजे पे लेट के निकल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तैयारी कर लें, हम सारे तैयारी कर लें। बेटियों से गुजारिश करूंगा, उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है, ये तो कट ही जाएगी। और ये जो कहती हो मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का इश्क करता था, उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ ये दौर कौन सा है? आप खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को भी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। तेरा वाला नहीं, किसी का वाला भी अच्छा नहीं होता है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर दे के मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं है। हाँ, 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिनते हव्वा बनो, पर्दे की रखवाली करो, इज्जत आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूँ, अगर गोदे पारसा हो जाएं तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन पर। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी ना, फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लग जाए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, रवैये अच्छे कीजिएगा। मौत का कोई भरोसा, बोलें भरोसा नहीं। आज ऐलान सुनते फला नहीं रहा, कल एक दिन हमारा भी ऐलान होगा कि आज फला नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि हम सुनते तो रहेंगे पड़े पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, का रूह निकल गई। आज इसी का ऐलान हो रहा है, इसी का ऐलान हो रहा है। जिंदगी बेहतर कर लो, इतनी खूबसूरत कर लो कि गुजारते हुए भी दिल लगने लग जाए,
گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, ایک دوسرے کے کام آیا کرو. معاف کیجئے گا, رویے بڑے خراب ہیں, طریقے بڑے غلط ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہ پیار دے سکتے ہیں, نہ عزت دے سکتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے, چھوٹا بنانے پہ لگے ہوئے. ہاں بھائی معاف کیجئے گا, نکلو اس چیز سے, کام آ جایا کرو, کام آ جایا کرو. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں, سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں, وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھا رہے. صرف انہوں نے 11ویں کے حلوے کھانے نہیں سکھائیں, انہوں نے رویے بھی سکھائیں, انہوں نے طریقے بھی بتائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہاں بہت غور سے سنیے گا, توجہ ہے نا. سرکار غوث پاک دریا پار کرنا ہے, سرکار غوث پاک نہر کشتی سے پار ہوتی ہے. کیسے پار ہوتی ہے؟ اے بچوں, میرے بچوں بہت اچھا آپ نے سنا میرے لال, بس آخر کے چند باتیں اور سن لو. یہ بڑے اچھے بچے ہیں, اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے, جنہوں نے پرورش میں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اللہ ان ماں باپوں کو سلامت رکھے جنہوں نے حضور کی میلاد کا ادب بچوں کو سکھایا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا تھا. سنیں بہت غور سے. آج تو معاف کیجئے گا, اگر بھانجا ہاسپٹل میں ہونا تو بھائی فون بند کر لیتا, کہیں بہن کا کال نہ آ جائے پیسے مانگنے کے لیے, کہیں خون نہ مانگ لے, کہیں گردہ نہ مانگ لے, کہیں پھپڑا نہ مانگ لے. یہ سوچ کے نا بھائی فون ہی بند کر دیتے. لعنت ہو ایسی امیری پہ جو اپنوں کے کام نہ آ سکے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی دولت پہ جو سگے بھانجوں کی بہنوں کے کام نہ آ سکے. کیا کرو گے ایسی دولت؟ قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سکندر گیا تھا نا تو دونوں ہاتھ خالی لے کے گیا تھا. تیری میری اوقات کیا ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ سکندر ہے, وہ بھی خالی ہاتھ گیا. تو تو اور میں بھی نہیں لے کے جانے, تو پھر کام آیا کرو کسی کے, کام آیا کرو کسی کے, کام آیا کرو. سرکار بغداد کو نہر پار کرنی ہے, کشتی میں بیٹھ کر کے. جب کشتی میں نہر پار کرنی تھی نا تو پہنچے کشتی کے پاس, دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے پار جانا تھا دریا کے, لیکن کشتی والا کہتا چلا یہاں سے کرایہ دے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے, یہاں وہ پار ہوگا جو پیسے دے گا. کہا جی میں غریب تھا, دھکا دے کے اتار دیا گیا. بغداد والے نے شاگرد سے کہا دوڑ جا, میری درسگاہ میں نہ سونے کی تھیلی رکھی ہے سکوں کی. آج پیسے کاغذ کے, تب پیسے سونے کے ہوتے تھے. کائے کے ہوتے تھے؟ سونے کے سکے ہوتے تھے. آج کاغذ کے لیے دنیا بھائی بھائی کا قتل کرنے پہ لگی, رشتوں کے دشمن ہو گئے ہم. 1 انچ زمین کے لیے 10 سال مقدمے جیلوں میں چلا رہے. غیرت نہیں آتی ہمیں؟ سگے بھائی کا گریبان پکڑ کے کچہریوں میں کھینچ رہا, اور بھائی کو سزا کرا کے کہہ رہا دیکھا میری پاور, تو کتے سے بدتر ہے, کتے سے بدتر ہے. تو جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ مہر ٹیڑھی کر لی تھی, بس اتنی نا کہ اتنی مہر زیادہ ٹیڑھی کر لی تھی. اور تو انسان تھا نا. اس کی شکل دیکھ کے کہتا جا میں تجھے باپ کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. خدا قیامت میں کہہ دیتا جا میں تجھے محمد کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. کچھ تو لے کے نکلو نا یہاں سے. پوری زندگی ہڑپ کر کے کھا گئے, حرام کے پیسے سے عمرہ کر کے آ رہا, اور کہہ رہا سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے. کسی کے باپ کی جنت ہے, ریفری فنڈ میں مل جائے گی. تیاری کرو. حقوق العباد اللہ وعدہ کر چکا, معاف نہیں کروں گا جب تک بندے سے حساب پورا نہیں کرا لوں گا. معاف کر دے بھائی کو. تو کیا چلا جائے گا تیرا؟ فون بند کر لیتے ہو, اپنوں کی خبر نہ آئے, اپنوں کی فون نہ آئے. نہ کرو یار ایسا, نہ کرو ایسا. اپنوں کی آواز پہ دوڑ جایا کرو. بغداد والے نے کہا جا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے, اٹھا کے لیا. دوڑا دوڑا شاگرد گئے لے آیا. آپ نے نا کشتی والے کو دے دی. کہا یہ لے. کہا حضور یہ کیوں؟ کہا اس میں 100 سونے کے سکے ہیں. بولو سبحان اللہ. 12 گرام کا کم سے کم ایک سکہ ہوتا تھا نا. کتنے گرام کا؟ آج کے 12 گرام کا ایک سکہ. 12 گرام کتنے تولے ہو گیا؟ 1 تولہ 2 گرام. کیا ریٹ ہے آج؟ 1,17,000. بتایا سونے کا ریٹ. گھٹیا والے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 50% ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں. جی مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, کبھی سوچا مولوی سونا بیچنے آیا تھا. ڈکیتوں سے ساودھان رہیے گا, ہے نا. تو 1 لاکھ کے سم تھنگ آج ریٹ ہے. 100 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 100 سکوں کے 100 لاکھ کتنا بنا؟ 1 کروڑ. اوپر کو 2 گرام جوڑ لو, 200 گرام ہے بھائی.
2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले, आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया कर। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह। जोर से कहो इंशाल्लाह। हाँ जी। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, डरने का मतलब क्या? जो उसने हुक्म दिया उस पे अमल करो। हर वली को मानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। और करम की बात यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि नहीं? वारी से पाक, जोर से मखदूम पाक, मखदूम पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, गरीब नवाज और गौसुल आजम, शहीद आजम, रसूल आजम, ये सारे हमारे। और ये सुन्नियों की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि वली सारे हमारी जमात में होते हैं। ठीक है ना? और आज जो महफिल सजी है ना, पीराने पीर की महफिल सजी है। कौन सरकारे गौसे पाक? ये वो हैं जिनका अपना ऐलान है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सरकार गौसे पाक से पूछा गया आप विलायत के किस मयार पर हैं, किस मनसब पर हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे वो इज्जतें दी हैं कि अगर मैं अपने पैर का निशान न लगाऊं तो खुदा किसी को विलायत न दे। विलायत मिलती ही गौसे पाक की ठोकरों के सदके में है। खुद उन्होंने कहा था कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। ये सीटी ना दे भैया, थोड़ा सा इसको देखो, ये सीटी क्यों दे रहा है? ताकि बात साफ समझ में आए। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसीलिए बरेली से आवाज आती है जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये सरकार गौसे पाक की अपनी शान है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं हर शख्स को चाहिए कि मनाए। और 11वीं सिर्फ 11 तारीख को नहीं, 11 को मौका ना मिले तो पूरा महीना 11वीं का है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भगोना बनेगा तभी 11वीं होगी। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, 10 रुपए आपकी जेब में पड़े ना तो गौसे पाक के नाम के बिस्किट लेके बांट दें। इसलिए कि गौसे पाक कसरत नहीं, आपकी मोहब्बत देखते हैं। और फरमाया गया जो 11वीं मनाएगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो 11वीं मनाएगा वो कभी जलील होकर नहीं मरेगा, जो 11वीं मनाएगा अल्लाह उसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए हम सुन्नी बगदाद वाले की 11वीं मनाया करते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं इन बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे तब भी इसी शान से बगदाद वाले की 11वीं मनाई जा रही होगी। हाँ, इसी शान से। फिर कोई कहेगा 11वीं क्यों मना रहे हो, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, जब हम छोटे थे तब अपने बाप के साथ 11वीं की महफिल में जाया करते थे। और कभी कभी तकलीफ होती है ना चचा मियाँ, कहते हैं हटाओ भाई इन बच्चों को, हटाओ यहाँ से, हटाओ, ये बच्चे क्यों आए। सच ये है कि जलसा शुरू भी बच्चों पे होता है और खत्म भी बच्चों पे होता है। यकीन ना आए ना तो कर तजर्बा करना।
جب کوئی نہیں آتا نا تب بچے آ کے بیٹھتے ہیں. قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے نا تو آگے کون ہوتا ہے؟ بولو. بچے ہوتے ہیں نا, بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ابتدا سے ہی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. اور جب دیکھ لیا نا مکھیا نے کہ بڑا شاعر آ گیا, چل بھائی چل اللہ ذرا جوتی لا, پھر آ کے نا کس کا کلوا کا چلٹ, چل پیچھے چل, کس کا بھورا کا گڈو کا, کسی کا نام ہو برا نہ ماننا. یہ ہمارے معاشرے میں نام ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ کے بچوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ محفل محسن انسانیت کی ہے, اور حضور نے صرف بڑوں پہ احسان نہیں کیا, بچوں پہ بھی احسان کیا ہے. اور میرے نبی سے صرف بڑے پیار نہیں کرتے, بچے بھی پیار کرتے ہیں. اور سرکار صرف بڑوں سے پیار نہیں کرتے, بچوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں سرکار. آپ حیرت کریں گے, میرے نبی کا اخلاق دیکھیا, وہ کسی بچے کی, صحابی کے بچے کی ایک چڑیا مر گئی, حضور گزرے, بچہ رو رہا تھا, سرکار گھٹنوں پہ بیٹھ کے زمین پہ, اللہ 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 اللہ, اور اس سے کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا میری چڑیا مر گئی ہے. حضور اس بچے کے پاس بیٹھے رہ گئے جس نے بچوں کی اتنی دلجوئی کی ہے. ذرا سوچ تو سکی وہ کائنات کے لیے کتنا بڑا کرم بن کے آیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو آج کا المیہ ہے نا, یہ تو آج کا المیہ ہے. میرا نبی بچوں پہ بھی کرم کر رہا ہے. اور آج میں دنیا ایک کفر کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جس نے حضور کو پڑھا نہیں ہے نا وہ بھوکتا ہے, اور جس نے پڑھ لیا ہے نا وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, اسے یہ کہنا پڑا کہ لمیاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو مسجد پیدا جانا, جگر آج کو تاج ترے سرسو ہے, تجھ کو شہد و سرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ حقیقت یہ ہے بہت کہ جس نے میرے سرکار کو قریب سے پڑھ لیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے حضور کی سیرت کا ایک خوبصورت باب رہا ہے. حضور کے کردار کو لوگوں نے پڑھا نہیں, اور ہم غیروں کو کیا کہیں. ہمارے اپنے کہلانے والے لوگ ٹوپیاں بھی لگاتے ہیں, داڑیاں بھی کافی لمبی ملیں گی, کرتے بھی کافی لمبے ہوتے ہیں, بس ذرا سے پجامے چھوٹے ہوتے ہیں, کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے نہیں نہیں نہیں, نبی کو ایسے ماننا چاہیے جیسے گاؤں کے چودھری کو مانتے ہیں. اب حیرت ہوتی ہے کہ ہم باہر والوں سے لڑیں یا اندر والوں سے لڑیں. یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. باہر والا برا کہہ رہا ہے, اس سے پہلے اندر والا بکواس کر کے کہتا ہے نبی میری طرح ہے. جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح ہے, اور جو مدینے میں دیکھ کے آیا ہے نا وہ کھل کے کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے نبی نے بچوں سے بھی پیار کیا ہے, بچوں سے بھی پیار کیا. آج یہ بچے بیٹھے نا, میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جب تک زندہ رہنا مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے رہنا. میں یہ بات بچوں سے کر رہا ہوں, جب تک زندہ رہنا مدینے والے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے رہنا. ایک بڑے ذمہ دار ہندوستانی نے ابھی کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم لوگ اپنے بچوں کو لا کر کے تختیاں ہاتھ میں دے کے کھڑا کر دیتے ہیں, ان کا فیوچر برباد کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب, آپ جانتے نہیں ہو میرے نبی کا امت سے رشتہ کی کچھ ایسا ہے, جب بات حضور کی آتی ہے تو صرف ماسٹر نکل کر کے نہیں آتے, صرف ڈاکٹر نکل کے نہیں آتے ہیں, صرف بہت دستار والے نکل کر نہیں آتے ہیں, صرف بڑے عقل والے نہیں. جب بات حضور کی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نکل کے آ جایا کرتے ہیں. اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ بدر کی تاریخ نہیں ہے, جب 313 کی جماعت بن رکھی تھی اور سرکار جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے. جب صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بھائی آ گئے ہیں, سرکار ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں, ہم بھی جانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا کیسے جاؤ گے, تم تو چھوٹے بچے ہو. سرکار ذرا قد تو ناپا جائے. میرے سرکار قد ناپ رہے ہیں, ایک بچے کا قد مل جاتا ہے وہ کہتا سرکار میرا قد برابر ہے, میں جا سکتا ہوں, لیکن چھوٹے کا قد
बदर की मिला के उसने एड़ियां उठाई है, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। जब फिर भी छोटा रह गया, दौड़ के पत्थर उठा के लाया, फिर पत्थर पे खड़ा हुआ, कहा सरकार अब तो कांधे से कांधा मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार ने कहा बेटे मैं देख रहा हूँ तुम पत्थर पे खड़े हुए हो, तब कांधा बराबर हुआ है। कहा सरकार मैं कद का छोटा जरूर हो लेकिन सामने वाले बड़े से ताकत में ज्यादा हूँ, सरकार कुश्ती करा दीजिए, अगर जीत जाऊंगा तो जाने की इजाजत दीजिए। सामने वाले के कान में कहा था यार तेरा क्या जाता है, तू तो पास हो ही गया है, आ मुझसे कुश्ती हार जा ताकि मुझे भी हुजूर के नाम पे जान देने का मौका मिल जाए। जब बच्चे ने इतना कहा है उसको जंग में जाने का बहाना मिला। तारीख गवाह है जब तलवार चल रही थी, खुदा की कसम 313 की जमात ने काफिरों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने कुफ्र को मारा था, बड़े बड़ों ने जिहालत को मारा था, इन छोटे छोटों ने अबू जहल को मार गिराया था। अल्लाह या रसूल या होश जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जब भी जरूरत पड़ी जमाने को चराग आंसुओं के रखिए जलाने को। हाय 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 था दुश्मन ही मिट गए उसके, यजीदी फौज जिसे आई थी मिटाने को। क्या बात। बच्चों को तीरों से डर नहीं लगता, वाह वाह वाह, बच्चे हैं करबल में मुस्कुराने को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, इस भाई के जज्बे को सलामत रखे। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैंने कहा मेरे लाल जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना। हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले माशाल्लाह, जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीन और जमा मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीफ। हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और ये इश्क हमारी घुट्टी में है। ये सबक कोई पढ़ाता नहीं है, ये इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे। थके तो नहीं है नबी आप लोग, पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले जलसे की तारीख के लिए फोन करने के लिए यासीन भाई जिंदाबाद, है ना। इस बार भी यासीन भाई का प्रेशर रहा, जाना है तो भाई जाना है। मैंने कहा ठीक, मगर सच बताऊं यासीन भाई के जरिए जितनी आपकी मोहब्बतें पता चली थी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं जब आया तो वो अफरा तफरी थी, मुझे नहीं लगता था 10 मिनट बात होगी, लेकिन आपने वो महफिल बना दी है कि जी कर रहा है कि रात भर हुजूर की बातें होती रहे। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। अगर बड़े बूढ़े भी बोल देंगे सुभान अल्लाह ना, तो बेइज्जती नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं। यहाँ जो जितना छोटा होके आता है उतना बड़ा होके जाया करता है, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे ना, मैं जमींदार हूँ, मैं 90 साल का हो गया हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूँ, है मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये जैसे थे वैसे ही रह जाना है। तो हुजूर की महफिल है, और ये उस रसूल की महफिल है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे लाल के हाथ में लग रहा है कोई लाल धागा बंधा हुआ है ना। बेटी अब हाथ ना छुपाओ, मैं देख चुका हूँ, बेटा इसे खोल देना, ठीक है ना। ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये धागे वागे बांधना हमारा तरीका नहीं है। हम हाथ में निशान न रखते, हम तो दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत का निशाना रखते हैं,
نہیں رکھیں گے نا کھول دینا بیٹا, ٹھیک ہے نا, میں کھڑا نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, بس جو جس سے میں کہہ رہا تھا اس نے سمجھ لیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے, کیا بات ہے نا, سن رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں, سن رہے ہیں نا. میں نے کیا کہا تھا, حضور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچے, یاد ہے بات, بس بچے حضور سے پیار کرتے ہیں. تو بڑے بوڑھے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ, ہے نا, نیکیوں کی تو سب کو ضرورت پڑتی ہے. تو حضور کی محفل میں یہ سوچ کے بیٹھا کرو. اور آج تو ڈبل فیضان ہے, حضور کا فیض بھی ملے گا, بغداد والے غوث کا فیض بھی ملے گا. ہاں جی, اور یاد رکھیے گا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے. اس کا مطلب آپ اگر بیٹھے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں, بغداد والے غوث الورا نے بلا رکھا ہے نا. تو یہ ہمارا مقدر ہے, ہمارا مقدر ہے, ہمارا مقدر ہے کہ ہم بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے. حضور کا کردار دیکھیں اور دنیا کو بتائیں میرے حضور کا کردار کیا تھا. حضور کا کردار یہ تھا کہ حضور نے صرف صحابہ کے بچوں سے پیار نہیں کیا, حضور نے ہر ایک کے بچے سے پیار کیا ہے. یہ لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں, ہے نا. آج تو یوں کہیے گا کہ دھرم چھوڑیے, آج تو ہسٹری بدلی جا رہی ہے, ہسٹری بدلی جا رہی ہے, الٹا پلٹا کیا جا رہا ہے. بالکل جو تھا وہ نہیں, جو نہیں وہ تھا, بس اتنے سے سمجھ لو. جو تھا وہ نہیں, جو نہیں وہ تھا. بالکل الٹی ہو رہی ہے ہسٹری. لیکن آپ نا کتابوں کے محتاج نہیں. جب تک یہ علماء کی جماعت ہے نا, یہ دین تمہارے سینے سے اسی طرح سینہ بسینہ پہنچتا رہے گا. ایک ایک بات بہت غور سے سنیے گا. حضور بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار میرے نبی بچوں سے کرتے تھے کہ سرکار جب آتے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے حضور کے انتظار میں. توجہ بھائی, میرے بھائی, میں محنت کر رہا ہوں, دیکھو مجھے پسینہ آ رہا ہے, ورنہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو پھر میں سلام پڑھ لوں, مجھے ایسی کوئی ضروری نہیں ہے. مجھے 365 دن میں 400 تقریریں کرنی رہتی ہیں. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے 365 دن میں 400 کیسے کرتا ہے. جنہیں دن میں رات میں نمبر نہیں ملتا ان کے ہاں دن میں بھی جانا پڑتا ہے مجھے. ہاں جی, تو تھوڑا سا میری بھی محنت کی قدر کریں اور آپ بھی تھوڑی سی محنت کریں اور ادب ضرور کریں اس محفل کا, ورنہ باہر جگہ کافی خالی پڑی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. حضور جب آتے نماز پڑھنے کے لیے تو بچے پہلے سے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے, پہلے سے کھڑے ہو جاتے تھے حضور آنے والے. اور جیسے حضور آتے نا تو بچوں کی دوڑیں لگ جاتی, بچے دوڑ کے جاتے اور تڑپ کے کہتے تھے میرا مدینے والا آ گیا ہے. کیا کہتے تھے, میرا, اور زور سے, میرا. کاش یہ آواز حضور تک پہنچے اور سرکار خواب میں تشریف لے آئے. میرا مدینے والا آ گیا, یہ کہہ کے بچے دوڑ جاتے, میرا مدینے والا آ گیا. جانتے ہو نا, ایک دن اتفاق سے یہودی کا بچہ بھی آ گیا. بچے تھے کھیل رہے تھے آپس میں, صحابہ کے بچے بھی اور ایک یہودی کا بچہ بھی. جب وہ کھیلتے رہے نا آپس میں اور یہ ادھر صحابہ کے بچے حضور کا انتظار کر رہے ہیں, اچانک جب سرکار نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو صحابہ کے بچے دوڑ گئے اور یہی کہتے ہوئے دوڑے, میرا. یہ جملہ یاد رکھیے گا, اللہ کرے یہ بات اتنی مضبوط ہو جائے زبان پہ کہ خواب میں بھی ہم یہ کہیں میرا مدینے والا آ گیا ہے نا. بچے دوڑ گئے. جب بچے دوڑے نا تو وہ جو یہودی کا بچہ تھا وہ رک گیا. صحابہ کے بچے گئے حضور سے ملے اور یہودی کا بچہ رک گیا. جب یہودی کا بچہ رکا نا, بچے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں گیا تھا. اس نے کہا رسول تمہارے, نبی تمہارے, میں کیوں جاتا. تو بچے کہنے لگے ہمارے حضور سب سے پیار کرتے ہیں. وہ کہنے لگا میں ان کے دشمن کا بچہ ہوں. تو بچوں نے کہا تو جانتا نہیں ہے, ان کی بارگاہ میں نسل نہیں دیکھی جاتی, ان کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. کہا جی میں اگر دوڑ جاتا تمہارے ساتھ تو پھر وہ مجھے دھکا دے دیتے, کیونکہ بچے وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں. بچے وہی بولتے ہیں جو گھر میں سنتے ہیں. اگر امام نکلے اور بچہ سلام کرے تو امام سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر امام کی عزت ہوتی ہے. اگر کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی عالم نکلے اور بچے سلام کریں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن والوں کی عزت ہے.
اور اگر کسی کا بچہ کھڑا رہ جائے, چپ رہے یا سلام نہ کرے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کے ذہن میں زہر گھولا گیا ہے. توجہ ہے نا, ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں. تو یہ بچے وہی بولتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. تو اس بچے کے گھر میں حضور کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی کہ ان کو قتل کیسے کیا جائے, ان کو روکا کیسے جائے, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, اتنی ساری باتیں ہوتی تھی. اس نے کہا یار میں کیسے چلا جاتا, میں ان کے دشمن کا بیٹا ہوں. بچوں نے کہا تھا تو نہیں جانتا کہ جب کل آئیں گے نا تو تو بھی چلنا, تجھے پتا چل جائے گا میرے حضور کا دل کیسا ہے. جب اتنی بات بچے نے سنی ہے, اگلے دن کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے. جب اگلے دن آئے ہیں سرکار, بچے کھیل رہے ہیں, بچوں کو کھیلتے ہوئے سرکار نے دیکھا ہے. بچوں نے آقا کو آتے ہوئے دیکھا, دوڑ لگاتی ہے, پھر کہتے ہوئے جا رہے کہ میرا مدینے والا آ گیا ہے, میرا مدینے والا آ گیا ہے. جب سارے لوگ بھاگے ہیں, تاریخ گواہ ہے, وہ بچہ ٹھہر جاتا ہے. صحابہ کے بچوں نے دیکھا, دیکھ کر کے اشارہ کیا, آتا کیوں لگی ہے؟ اس نے کہا یار میں دشمن کا بیٹا, وہ ہمارے قبیلے کے دشمن ہے, ہمارا قبیلہ ان سے نفرت کرتا ہے. ایک نے اشارہ کر کے کہا آنا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جیسی تمہیں کہا ہے, خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, جب صحابہ کے بچے دوڑتے ہیں سرکار کھڑے کھڑے دعائیں دے دیتے ہیں. لیکن آج جب یہودی کا بچہ دوڑا ہے اور اس نے بھی کہا تھا وہ میرا دیکھو مدینے والا آ گیا ہے, مدینے والا آ گیا ہے, اب سرکار نے کھڑے کھڑے پیار نہیں کیا ہے, بلکہ آپ نے اپنے قدم زمین پہ رکھے ہیں گھٹنے اور بازو پھیلا دیے ہیں. بچہ آ کر کے سرکار کے سینے سے لگ جاتا ہے. آقا نے دشمن کے بیٹے کو اس طرح سے پیار کرنا شروع کیا ہے کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جب ہٹا ہے پوچھا بچوں نے بتا تجھے کیسا لگا, اس نے کہا پیدا کرنے والے رب کی قسم جب سینے سے لگا تھا تو ماں کے کلیجے سے زیادہ ٹھنڈک مل رہی تھی, باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت تھی. کہا کیا چاہتا ہے, کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا. کہا کیوں, تو بچے نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قلعہ مراد آبادی. بہت خوب, ماشاءاللہ. جواب نہیں مفتی صاحب, ماشاءاللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. خدا سلامت رکھے. جب بچے نے کہا نا میرا مدینے والا آ گیا, کہا تو بتانا تجھے کیسا لگا. جب بچوں نے پوچھا نا تجھے کیسا لگا, کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا. اب آ کے بچہ پوچھتا ہے جب حضور چلے گئے تو اب کب آئیں گے, اب کب آئیں گے. بچوں نے کہا اب کل ملاقات ہوگی. بڑی بے صبری سے اس نے کل کا انتظار کیا. کل حضور پھر آئے. جب کل پھر آئے بچہ پھر دوڑ گیا. حضور نے پھر پیار کیا, پھر پیار کیا. جانتے ہو پھر عشق دل میں اتنی جگہ کر گیا, اتنی جگہ کر گیا کہ یہ اب بے قرار رہتا تھا کہ حضور کب آئیں گے اور کب مجھے سینے سے لگنے کا موقع ملے گا, کب سینے سے لگنے کا موقع ملے گا. اب یہ اس انتظار میں پھر تو کنڈیشن یہ ہو گئی, حضور آتے نا, حضور آتے اور حضور اپنی نالین پاک اتارتے, یہ بچہ اٹھاتا اور اپنے دامن سے یوں مس کر کے رگڑ کے پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا. بولو یار سبحان اللہ. نیند میں تو نہیں ہے نا, ہاں جی بس بولتے رہیے گا. بچہ سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا, اور بیٹا کس کا, دشمن کا, اور لگا کے کھڑا ہوتا. حضور آتے تو پیش کر دیتا, سرکار دعائیں دیتے چلے جاتے. پھر آتے اس کا معمول ہو گیا کبھی وضو کے لیے پانی بھر کے دیتا. نہیں گیا نا کوئی, نہیں گیا نا, جا بھی کیسے سکتے. اجمیر والا بیٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں, بغداد والا بیٹھا دے تو غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں, ہے نا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں. بچوں جب تک زندہ رہنا حضور سے, بس اتنی بات یاد رکھ لو, جلسہ کامیاب ہے. جب تک زندہ رہنا ہے حضور سے, حضور سے کیا بات ہے. بس یہی نسل چاہتے ہیں اور یہی دور چاہتے ہیں, ایسا ہی آنے والا کل چاہتے ہیں, تاکہ ہماری چھت پہ 12ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے, 11ویں کا جھنڈا بھی نظر آئے, کربلا والے حسین کا جھنڈا بھی نظر آنا چاہیے. ہوگا نا انشاءاللہ. چلو آگے, نہیں تھکے نا, لگا کے دیکھو نعرہ, لگاؤ نعرہ, ملے گا جواب. ٹھیک ہے نا. عشق محبت, عشق محبت.
सलामत रहे। वाह, ये बच्चों का इश्क है। सारे बोले जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, पीछे वाले लोग पता नहीं सो गए। रिश्तेदारी तो नहीं है भाभीयों में? है तो नहीं भाई? है नहीं है ना? पता नहीं फिर क्यों नहीं बोले, क्या पता हाथ में दर्द हो रहा हो। लेकिन मैं जानता हूं हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो अल्लाह शिफा दे दे। बस ये सामने वाली जमात तैयार हो जाए, वो पीछे दुआ वाले लोग बैठे हुए, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो, यही काफी होती हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है ना? फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। दस्तूर चलता रहा, बच्चा आता रहा और जाता रहा। जब इश्क बहुत बढ़ गया ना बच्चे का, उसको फिर डर सताने लगा कि अगर ये राज खुल गया ना तो मेरे कबीले वाले मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे खानदान वाले मुझे कत्ल कर देंगे। सोचने लगा मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और मैं उनके पास जा भी नहीं सकता। इसी शशोपंज में था कि बच्चा बीमार होने लग गया। मोहब्बत का गम जो होता है ना, ये मार देता है, ये मार देता है। लेकिन मोहब्बत में मरने वाले कभी मिटते, कभी मिटते, जोर से कभी मिटते। करबला में मोहब्बत में शहादतें हुई थी, 22,000 मर गए हैं, 72 आज भी जिंदा हैं। है कि नहीं ऐसा? 72 आज भी जिंदा हैं। 22,000 मर गए, 72 आज भी जिंदा है। ये तारीख है इश्क की, और याद रखिएगा। और हुजूर का इश्क भी बड़ा नमकीन है। जो देख के आशिक बने उसे अबू बकर कहते हैं। हाँ, जो देख के आशिक बनता है वो अबू बकर बन जाता है। जो देख के दीवाना बनता है वो बिलाल बन जाता है। जो बगैर देखे आशिक बनता है ना, वो वैस करनी बन जाया करता है ना? ये मेरे हुजूर के इश्क की रंग है ना? जिन्हें देख के भी लोग आशिक बनते हैं और बगैर देखे भी। बच्चा बीमार होने लगा ना, तो इतना बीमार हो गया कि वो उठ नहीं पाया बस्तर से। 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं आया। जब 3 दिन बच्चा नहीं आया ना, तो मेरे हुजूर ने पूछा बच्चों को देख करके, यार बच्चों, जी आका हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम अगर पूरी जिंदगी ये कहें कि हम हुजूर के हैं तो क्या होता है? वो अगर एक बार ये कह देना ये मेरे हैं, एक बार कह दे ये मेरे हैं। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। सुभान है ना जी? अगर हुजूर एक बार कहते ना कि ये मेरा है, फिर तो काम ही बन जाता है। हुजूर कहते मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। जब इतनी बात कही ना, तो बच्चे तड़प गए। बच्चे रो के कहते हैं हुजूर बीमार है वो। आका ने कहा अच्छा? हुजूर 3 दिन से इतना बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। एक बच्चा आगे बढ़ा, हुजूर मैं गया था उसके घर। कहो क्या बात है? कहा वो बेहोश था, अब तो होश में ही नहीं है। मैंने देखा माँ गोद में लेके बैठी है। तवज्जो है सारे लोगों की? वो कहता मैं देख के आया हुजूर, माँ गोद में लेके बैठी है। हुजूर उसकी माँ है ना, वो बार बार कह रही मेरे लाल एक बार आंखें खोल दे। वो कहती है एक बार मुझे माँ कह के आवाज दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत जुमला अगर कोई होता है ना, तो वो माँ होता है, वो माँ होता है। इस लफ्ज को सुनने के लिए 1000 बार औरत जिंदगी और मौत के बीच से गुजरती है, ताकि कोई मुझे माँ कहने वाला हो, ताकि एक बार कोई माँ कह के आवाज दे दे। लेकिन माफ कीजिएगा नौजवानों, हमारी शादी को देर नहीं लगती है। हम सास को तो अम्मा कह के आवाज दे देते हैं, ससुर को अब्बा कह के आवाज देते हैं, लेकिन सगी माँ को उसी दिन से हज्जन कहना शुरू कर देते हैं, प्रधानी कहना शुरू कर देते हैं, सेठानी कहना शुरू कर देते हैं। गैरत क्यों नहीं आती है? उस माँ को माँ कहते हुए तुम्हारी जबान क्यों फट जाया करती है? जिस माँ ने 9 माह तुम्हें सीन पेट में रख के पाला है, 2 साल तक तुम्हें सीने से लगा के दूध पिलाया है, 6 साल तक तुम्हें रोज झोली में रख करके लोरियां देती रही है, उस माँ को माँ कहते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब भी घर में दाखिल हुआ करो, प्यार से माँ कह के आवाज दे दिया करो, इसलिए कि लफ्ज इतना मीठा है, इतना मीठा है। अगर 1000 दुख दिलों पे होते हैं, एक बार माँ कह देते हो, अल्लाह 1000 दुखों को एक लफ्ज
डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लफ्ज होता है, लेकिन माशाअल्लाह। आज ससुराल जा रहा तो कह रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू, पापा हैं, पूरे मोहल्ले को पता चल गया ठलुआ दामाद आ गया है। हाँ, पूरे मोहल्ले को पता ठलुआ दामाद आ गया है। अम्मी कहा अम्मी, मैं ये नहीं कहता सास को अम्मा ना कहो, मगर मैं कहता हूँ सास को भी माँ कहो, लेकिन पहले उसे तो माँ कहना जो रातों में उठ उठ के तेरी जिंदगी की भीख मांगती रही है, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रख के पाला है। आज जवान कह देता मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। कभी कहते हो कुतिया की तरह ना भौंका कर, कभी कहते हो तेरी सूरत मुझे कुत्ते से बदतर लगती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ नौजवानों, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं बन सकता है, माँ की कुर्बानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। औकात क्या है तेरी, मेरी हैसियत क्या है, तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सगी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है कि तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तम्मा माँ होने का हक अदा कर पाती, तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तम्मा माँ होने का हक अदा करती। सुन तो सही जरा दिल